بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، لونگ ہاضمے کو بہتر بناتا ہے اور پیٹ میں جلن اور گیس کی تکلیف کم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ لونگ گلے کی خشکی اور خراش کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ لونگ منہ کی بدبو کو دور کرنے اور مسوڑھوں کو صحت مند رکھنے میں بھی مؤثر ہے، کیونکہ اس میں جراثیم کش خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سردیوں میں چائے میں لونگ شامل کرنے سے جسم کو سکون اور طاقت دونوں ملتی ہیں، اور یہ صحت کے لیے بھی انتہائی فائدہ مند ہے۔ ایک یہودی لڑکا جس کا گھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے قریب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے کام کرتا، آپ کے لیے وضو کا پانی لے آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر یا مسجد جانے لگتے تو آپ کے نالین مبارک سامنے رکھ دیتا۔ کسی کو پیغام دینا ہوتا یا کسی کو کوئی چیز دینی یا لینی ہوتی تو یہ بھاگ کر جاتا اور آپ کا کام کر آتا۔ ایک مرتبہ وہ یہودی لڑکا بیمار ہو گیا اور کئی روز تک آپ کی خدمت کے لیے نہ آ سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ لڑکا جو صبح و شام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، چند دنوں سے نظر نہیں آ رہا۔ اس کے بارے میں معلوم کروایا کہ وہ کہاں ہے۔ آپ کو بتایا گیا کہ وہ بیمار ہے، اپنے گھر میں بستر پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معلوم ہوا ان کا چھوٹا سا خادم بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کے گھر پہنچے تو اس یہودی لڑکے کا باپ بھی گھر میں موجود تھا۔ وہ لڑکا چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سرہانے بیٹھ کے اسے شفقت بھری نگاہوں سے دیکھا، اس کا حال پوچھا۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسوس ہوا کہ اس بچے کا آخری وقت آ چکا ہے، اس پر نزا کا عالم طاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لڑکا دنیا سے جا رہا ہے، ہو سکے تو اسے عذاب جہنم سے بچانے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ اس کی زندگی کا چراغ گل ہونے سے قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکے کو مخاطب کیا اور فرمایا، عربی: اے بچے، لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اس لڑکے نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی تو آنکھیں کھول کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرما رہے تھے کہ کہو، عربی۔ اس لڑکے نے اپنی کروٹ بدلی، اپنے چہرے کو اپنے قریب کھڑے والد کی طرف کیا اور سوالیہ نظروں سے والد کی طرف دیکھنے لگا، یعنی اجازت طلب کرنے لگا۔ اس کا باپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لایا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ سچے نبی ہیں۔ اپنے بیٹے سے کہنے لگا کہ بات مان لو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرو۔ اس کے باپ نے جیسے ہی اجازت دی، اس لڑکے کے ہونٹوں سے آواز آنے لگی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ ادھر اس کی زبان سے یہ کلمات نکلے اور ادھر اس کی زندگی کی بقیہ لمحات تیزی سے ختم ہونے لگے۔ اس نے چند آخری سانسیں لیں اور اس دار فانی سے رخصت ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت مطمئن تھے، اللہ کی حمد اور تعریف بیان کر رہے تھے اور فرما رہے تھے، ترجمہ: اس اللہ کا شکر ہے جس نے میری وجہ سے اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ طائف سے واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے تو شہر کے قریب ہرا پہاڑ تک پہنچ کر رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ کفار قریش پہلے سے بھی زیادہ آپ کے خلاف ہو گئے ہیں۔ ممکن ہے کہ انہیں اہل طائف کے ظالمانہ سلوک کا علم ہو چکا ہو، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناسب سمجھا کسی کی پناہ حاصل کر کے مکہ مکرمہ میں داخل ہوں۔ کفار مکہ کی خامیاں اپنی جگہ، مگر ان کے ہاں پناہ دینے کا قانون موجود تھا۔ اگر کوئی بڑا شخص کسی کو پناہ دیتا تو اس کا احترام کیا جاتا، چونکہ یہ قانون شریعت سے نہیں ٹکراتا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اصول سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مسلمان کی پناہ حاصل کرتے تو یہ اعلان جنگ کے مترادف بات ہوتی۔ بنو ہاشم بلا شبہ بڑا خاندان تھا اور وہ پناہ دے سکتا تھا، مگر اس کا بڑا سردار ابو طالب تو وفات پا چکا تھا، اور ان کے بعد ابو لہب تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شدید دشمن تھا۔ چنانچہ پناہ کا پیغام دینے کے لیے
آپ نے بنو خزرہ کے ایک شخص کو اپنا قاصد بنایا۔ سیرت نگاہوں نے دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ میں تمہیں ایک پیغام دے کر بھیجوں تو کیا تم میری طرف سے وہ پیغام پہنچا دو گے؟ اس نے جب حامی بھر لی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اخنس بن شریک کی طرف بھیجا اور کہا کہ اس سے جا کر کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم مجھے پناہ دو گے یہاں تک کہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں۔ یہ بنو ثقیف سے تعلق رکھتا تھا مگر قریش کی شاخ بنو زہرہ کا خلیف تھا۔ اخنس کا جواب تھا میں خلیف ہوں اور خلیف کسی قریشی کو قریش کے خلاف پناہ نہیں دے سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایلچی کو سہیل بن عمرو کے پاس بھیجا کہ شاید وہ پناہ دے دے مگر اس نے بھی معذرت کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مطعم بن عدی کی طرف پیغام بھجواتے ہیں۔ یہ بھی مکے کا بڑا نمایاں شخص اور قبیلہ بنو نفل بن عبد مناف کا سردار تھا۔ علی جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر گیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے وہ تشریف لے آئے۔ چنانچہ یہ رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطعم کے ہاں بستر فرمائی۔ مطعم نے اپنے بیٹوں اور قوم کو بلایا اور کہنے لگا تم سب ہتھیار پہن لو اور بیت اللہ کے چاروں کونوں پر کھڑے ہو جاؤ، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہوئے تو مطعم کے بیٹے اور قوم کے لوگ ہتھیار پہن کر کھڑے تھے۔ مطعم اپنی سواری کے اونٹ پر کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے اعلان کیا قریش کی جماعت میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دی ہے لہٰذا کوئی ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود کے پاس تشریف لائے، اسے بوسہ دیا، 2 رکعت نماز ادا فرمائی، پھر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اس دوران میں مطعم اور اس کے بیٹوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاروں طرف سے حفاظتی گھیرے میں لے رکھا تھا۔ امام بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مطعم کے پناہ دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور رات اسی کے ہاں گزاری۔ صبح کے وقت اس کی 6 یا 7 بیٹے اپنی گردنوں میں تلواریں لٹکائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے اور مسجد الحرام میں داخل ہوئے۔ مطعم کے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے آپ طواف کیجئے۔ وہ اپنی تلواروں کے پٹے لپیٹ کر خوب چاق و چوبند ہو کر مطاف میں بیٹھ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر ابو سفیان مطعم کے پاس آیا، پوچھا کہ تم نے انہیں پناہ دی ہے یا ان کے پیروکار بن گئے ہو؟ مطعم نے جواب دیا صرف پناہ دی ہے۔ ابو سفیان کہنے لگا پھر تم سے بے وفائی نہیں کی جائے گی۔ ابو سفیان مطعم کے پاس بیٹھ گیا۔ اس دوران میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف مکمل کر لیا۔ جب آپ واپس تشریف لے جانے لگے تو سبھی آپ کے ساتھ آپ کے گھر تک گئے۔ ابو سفیان اپنی مجلس کی طرف چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو کچھ ہی عرصے کے بعد مطعم کا انتقال ہو گیا۔ مطعم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف سے واپسی پر پناہ دینے سے کہیں پہلے بائیکاٹ کی ظلمانہ دستاویز کو چاک کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس کا انتقال ہوا تو سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مرثیہ پڑھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطعم بن عدی کے احسانات کا بدلہ اس طرح دیا کہ غزوہ بدر میں مشرکین کے 70 قیدی مدینہ طیبہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قیدیوں کے بارے میں فرمایا اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے ان بدبودار لوگوں کے بارے میں بات کرتا تو میں اس کی خاطر انہیں چھوڑ دیتا۔ صحت کے اشارے جن پر غور کرنا ضروری ہے، ان اشاروں پر غور ضرور کریں جو آپ کا جسم دے رہا ہے۔ کانوں میں سیٹی بجنا ہائی بلڈ پریشر کی علامت ہے۔ انگلیوں کا سن ہونا وٹامن بی کی کمی کی علامت ہے۔ سر درد پانی کی کمی کی علامت ہے۔ میٹھا کھانے کی خواہش میگنیشیم کی کمی کی علامت ہے۔ بدبودار سانس معدے کے مسائل کی علامت ہے۔ زیادہ بال جھڑنا آئرن کی کمی کی علامت ہے۔ بار بار جمائی آنا آکسیجن کی کمی کی علامت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث سنتا تو اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا تھا مجھے اس سے فائدہ پہنچاتا تھا، اور جب کوئی دوسرا شخص مجھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کرتا تو میں اس سے اس پر قسم لیتا، جب وہ قسم کھا لیتا
کہ یہ حدیث اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے، تب کہیں جا کر میں اس کی بات کو سچا تسلیم کرتا تھا۔ مجھ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی ہے، اور وہ یہ حدیث بیان کرنے میں سچے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی کوئی گناہ کر بیٹھے، پھر وضو کرے اور خوب اچھی طرح کرے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو یقیناً معاف فرما دے گا۔ موت کی 6 علامتیں جو اس کے قریب ہونے کی نشانی ہیں۔ موت کی 6 مراحل ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یوم الموت کہلاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب انسان کی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ زمین پر جائیں اور انسان کی روح قبض کریں تاکہ اسے اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیار کیا جا سکے۔ بدقسمتی سے کوئی بھی اس دن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور جب وہ دن آتا ہے انسان کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ اس کی موت کا دن ہے۔ تاہم انسان اپنے جسم میں تبدیلیاں محسوس کرتا ہے۔ مثلاً مومن کے دل کو اس دن خوشی اور سکون ملتا ہے، جبکہ برے اعمال کرنے والے کو سینے اور دل میں دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ اس مرحلے پر شیاطین اور جنات فرشتوں کے نزول کو دیکھتے ہیں، لیکن انسان انہیں نہیں دیکھ سکتا۔ قرآن کریم میں اس مرحلے کا ذکر یوں کیا گیا ہے: اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ دوسرا مرحلہ روح کا تدریجی طور پر نکلنا۔ یہ مرحلہ پاؤں کے تلوؤں سے شروع ہوتا ہے۔ روح آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بڑھتی ہے، ٹانگوں، گھٹنوں، پیٹ، ناف اور سینے سے گزرتی ہے، یہاں تک کہ وہ ایک مقام پر پہنچتی ہے جسے ترقی کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر انسان تھکن اور چکر محسوس کرتا ہے اور کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہتا۔ اس کی جسمانی طاقت ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ اب بھی نہیں سمجھ پاتا کہ اس کی روح جسم سے نکل رہی ہے۔ تیسرا مرحلہ ترقی کا مرحلہ۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر یوں آیا ہے: ہرگز نہیں۔ جب روح حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کون جھاڑ پھونک کرے گا، اور وہ سمجھے گا کہ یہ جدائی کا وقت ہے، اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ ترقی حلق کی نیچے کی 2 ہڈیوں کو کہا جاتا ہے جو کندھوں تک پھیلی ہوتی ہیں۔ عربی کا مطلب ہے کون روح کو لے کر جائے گا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب لوگ ڈاکٹر یا ایمبولینس بلانے پر یا قرآن پاک پڑھنے کی بات کرتے ہیں، لیکن انسان ابھی بھی زندگی کی امید رکھتا ہے۔ عربی کا مطلب ہے کہ انسان کو موت کے قریب ہونے کا احساس ہوتا ہے، لیکن وہ اب بھی بقا کی کوشش کرتا ہے۔ ترجمہ یعنی روح کے نکلنے کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور جسم کے نچلے حصے بے جان ہو چکے ہیں۔ چوتھا مرحلہ حلقوم کا مرحلہ۔ یہ موت کا آخری مرحلہ ہے جو انسان کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے پردے ہٹ جاتے ہیں اور وہ اپنے ارد گرد موجود فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ یہاں سے انسان آخرت کو دیکھنا شروع کرتا ہے۔ ہم نے تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، آج تمہاری نظر تیز ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: پھر کیوں نہیں جب روح حلق تک پہنچ جائے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو اور ہم تم سے زیادہ قریب ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان اللہ کی رحمت یا غضب دیکھتا ہے اور وہ اپنی زندگی کے عمل کو اپنی نظروں کے سامنے گرتا ہوا دیکھتا ہے، اور شیطان اسے گمراہ کرنے کی آخری کوشش کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے: اور کہو اے میرے رب، میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس سے بھی کہ وہ میرے پاس آئیں۔ پانچواں مرحلہ ملک الموت کا داخلہ۔ یہ مرحلہ وہ ہے جہاں انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ رحمت والوں میں سے ہے یا عذاب والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اور جن کی روحیں فرشتے سختی سے نکالتے ہیں، ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے ہیں۔ اگر انسان مومن ہے تو اس کی روح نرمی سے نکلتی ہے، جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے سے نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے اطمینان والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ، راضی اور مرضی اور میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ چھٹا اور آخری مرحلہ۔ یہ مرحلہ وہ ہے جب انسان کی روح مکمل طور پر جسم سے نکل جاتی ہے۔ اگر وہ گناہ گار ہے تو کہتا ہے: اے میرے رب، مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کر سکوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ہرگز نہیں، یہ صرف ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے قیامت کے دن تک، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آئے گی۔ یہی وہ ہے جس سے تم بھاگتے ہو۔
یہاں مومن کے لیے جنت کی بشارت ہے جبکہ گناہ گار کے لیے عذاب کی وعید۔ ایک مفسر سے پوچھا گیا کہ لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، کیونکہ تم نے دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو برباد کر دیا۔